آداب، پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں وجاد بخاری اور آخرکار آج سرپنچ محمد صادق اس جہان فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ریٹائرڈ کیپٹن اور 2 بار سٹنگ سرپنچ، آج ان کی آخری رسومات یہاں کسلیاں میں ادا کی گئی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ بھی، اور وہیں جو یہاں کی عوام تھی انہوں نے بھاری تعداد میں ان کی نماز جنازہ میں شمولیت کی۔ اور احساس ہوتا ہے کہ جس شخص نے اس عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے خدمت کی، کام کیا ہو، اور وہ آخر آج دکھتا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے کہ آج یہاں کسلیاں میں کس قدر ان کی نماز جنازہ میں عوام شامل ہوئی اور لوگوں کے کیا تاثرات تھے۔ قدرت کے بھی کبھی کبھی کیا کیا کھیل ہوتے ہیں کہ ایک شخص محمد صادق جو ریٹائرڈ کیپٹن فوج سے، اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، اور قدرت نے انہیں خدمت خلق کے لیے سرپنچی دے دی، اور پھر ایک بار نہیں بلکہ وہ دوسری بار بھی سرپنچ جیت گئے، اور عوام کی خدمت کرنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ جب کسی کے گھر کوئی مر جاتا، کوئی موت ہو جاتی، یا کسی کے گھر کوئی خوشی یا غمی ہوتی، اس میں پیش رہتے، ان کی جس بھی طریقے سے ہو وہ مدد کرتے، ویدر وہ گورنمنٹ ہو یا اپنے لیول پہ ہو، ہر طریقے سے ان کی مدد کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کے جنازے میں دوست و احباب ہوں، رشتہ دار ہوں یا عام گاؤں کے لوگ ہوں، بھاری تعداد میں وہاں پہ شامل ہوئے، اور انہیں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ بہتر کر کے جاتے ہیں تو آخر میں یہ چیزیں دیکھنے لائق ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کی مدد کی، اور آج قدرت نے کس قدر آپ جب اس جہان فانی کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں آپ کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں کہ خدا آپ کی مغفرت کرے۔ اور ایسا ہی کچھ آج کسلیاں کے گاؤں میں دیکھا گیا، جہاں پورا گاؤں سوگوار تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سرپنچ صادق صاحب یہ پہلے فوجی تھے، جب ریٹائرمنٹ ہوئی ان کی تو یہ آرڈنری کیپٹن ریٹائرمنٹ ہوئی۔ ان کے بعد ہمارا یہاں سرپنچی کا نظام، سرپنچ حاکم الدین جو 32-33 سال گلپور والے رہے، ان کے بعد نظام آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو ہم نے سرپنچ صادق صاحب کو کھڑا کیا، تو 2 الیکشن میں یہ کامیاب ہوئے۔ میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی ڈیولپمنٹ سرپنچ محمد صادق صاحب نے کی، اتنی شاید دنیا میں کوئی ایم ایل اے بھی کر سکے یا نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ سرپنچ صادق صاحب یہ ہمارے یہاں کے سرپنچ نہیں تھے، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ کے ایم ایل اے تھے۔ ایم ایل اے کی حیثیت سے ہم لوگ ان کو جانا چاہتے ہیں، کیوں کہ جتنی ڈیولپمنٹ ایک کسلیاں کے اندر نہیں، گلپور کھڑی کرماڑا سے لے کر دگوار اجوڑ سے لے کر بگیال درہ، جہاں تک ہماری رشتہ دار برادری تھی، جہاں تک ان کی مینڈر تک تعلقات تھے، وہاں تک بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہماری کسی بھی علاقے کے اندر اموات ہوتی تھی تو سرپنچ صاحب اپنی گاڑی لے کے، تختے نکال کے، پتھر یا قیمتی پتھر لے کے ان کی قبریں تیار کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آج دن تک کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا، بیمار ہوا تو دلی تک اپنی گاڑی میں بٹھا کے جاتے تھے، جو کہ آج دن کسی سے ایک پیسہ بھی نہ لیا ہے۔ تو میں اس یقین سے کہتا ہوں، ریٹائرڈ کیپٹن سے جیک رافل سے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں اللہ نے ساری چیزوں سے نوازا تھا، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر کا بھی بہت کچھ دیا ہوا تھا، پہلے بھی تھا اور آج بھی اللہ کا کرم تھا۔ ان کا ایک بیٹا باہر آسٹریلیا کے اندر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اربوں روپے سے کھیلتا ہے، لیکن کمی ان کے پاس کسی چیز کی نہیں ہے۔ میں بہرحال یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صادق صاحب کی قبر کو روشن عطا فرمائے، اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ غریب اور یتیموں کے لیے جتنا سرپنچ صادق نے کیا، اتنا دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ تو میں یقین سے پھر کہتا ہوں کہ شاید ایسا دنیا میں پیدا ہونا ناممکن ہے۔ کہیں نہ کہیں آج پورے گاؤں میں جس طریقے کا ایک سوگ سا نظر آ رہا ہے، آج جس جگہ بھی دیکھیں آج سڑکیں سنسان تھیں، اور اس ایریا میں بہت بڑی ایک چہل پہل ہوتی تھی، آج بہت زیادہ یہاں پہ دنیا بھی دیکھی جاتی ہے، اور شاید یہ ان کی وہی ایمانداری تھی، دیانتداری تھی، اور اللہ نے ہر چیز سے نوازے تھے۔ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سامان چیزیں لوگوں کو وہ دیتے تھے، جہاں بھی اموات ہوتی تھی، شادی ہوتی تھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، اپنے گھر کا راشن خرید کے ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جہاں کوئی غریب عورت یا مر یا کوئی بچہ وفات پا جائے تو وہاں بھی صدقہ جاریہ کے لیے اپنے گھر سے بھی اور باہر سے بھی چندہ کر کے بھی ان لوگوں کو کھڑا کیا کرتے تھے، یہ تاکہ کوئی ایسا غریب یا کوئی مسکین ایسا نہ رہ جائے کہ جس پہ کوئی ظلم و زیادتی ہو۔ تو میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی آخری منزل کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے
लोगों को अल्लाह जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके अहल व अयाल पे अल्लाह ताला करम फरमाए। यूनिट के अंदर उन्होंने नौकरी की है, उस यूनिट की तरफ से तमाम जितने रिटायरमेंट हुए जो आज भी हैं उनकी तरफ से भी इनको सलाम किया गया है और इनकी कब्र रोशन के लिए दुआएं मांगी गई हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि जब भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया जाए उसके नताइज भी बेहतर होते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बस पस मंज़र न्यूज़ को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ख़ास खबर जिसे आप आवाम तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।